بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت سے پہلے قوم عاد کا ذکر ہوا، جو ایک بہت زبردست قوم تھی، طاقتور قوم تھی۔ یہ یمن کی طرف کے سائڈ کے تھے۔ ان کی نافرمانی، ان کی ظلم زیادتی، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ اس قدر گھمنڈ میں آ گئے تھے، تکبر میں آ گئے تھے، یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا۔ اللہ نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھا ہے؟ کوئی باقی بھی نہیں بچا، پوری قوم کو مٹا کے رکھ دیا۔ جب یہ عذاب آ رہا تھا ان کے اوپر بھائیوں، تو بہت شدید ان کے اوپر گرمی آئی اور پانی کی پریشانی تھی۔ دیکھا کہ بہت گہرے کالے بادل امنڈ آئے ہیں، دور سے ان کی طرف آ رہے ہیں، ان کی بستی کی طرف، ان کے علاقے کی طرف۔ تو بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے، اب پانی برسے گا، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، گرمی دور ہو جائے گی، پانی بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم، بلکہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ تم یہ کہتے تھے لاؤ اپنا عذاب لے کر آؤ، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو، ہم تمہارے اللہ کو بھی نہیں مانتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، ایسا شدید عذاب تھا اور ایسی تند و تیز ہوائیں تھی، پٹخ کے رکھ دیا اور ان کے گھر مکینوں سے خالی ہو گئے۔ لا یرا الا مساکنہم، صرف گھر نظر آ رہے تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اس کے عذاب کے آج بھی طریقے ہیں، کبھی زلزلہ بھیجتا ہے، کبھی سیلاب بھیجتا ہے، کبھی بجلیاں بھیج دیتا ہے، کبھی قحط سالی بھیج دیتا ہے، کبھی آپس میں لڑ مر کے مر جاتے ہیں، کبھی اور طریقے، کبھی دشمن کو غلبہ دے دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی بغاوت کریں گے، اس کے رسول کی بغاوت کریں گے، بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر اس عذاب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مکے والے کو سمجھا رہے ہیں کہ مکہ والو میرے نبی کی بات مان لو، شرک کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم نے قوم عاد کو، ہم یعنی ان کو، غائب کی ضمیر ہے، وہ چیزیں عطا کی تھیں، وہ مقدور دیے تھے، وہ طاقتیں دی تھیں جو تمہیں بھی وہ چیزیں نہیں دیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، جو تمہیں تو ہم نے دیے بھی نہیں ہیں۔ بہت لمبے تھے، بہت طاقتور تھے۔ اور اس سے پہلے جو ثمود تھے، جابوا الصخر بالواد، وہ وادیوں میں، پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، آج بھی ہیں ان بستیوں کا۔ کہا کہ مکے والے تمہارے راستے میں ہی یہ بستیاں، شام کی طرف جاتے ہوئے مدائن صالح ہیں، تو اسی کا ذکر۔ تو اللہ فرما رہے میں نے ان کو دی تھی طاقتیں جو تم کو نہیں دی، بہت سارے فن دیے تھے ان کو، بہت ساری طاقتیں دی تھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں نے اور آنکھوں نے اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا۔ یعنی کانوں سے حق نہیں سنتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اور آنکھوں سے حق کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، دل سے حق کو قبول کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ، ہم نے بہت ساری مخلوق جہنم کے لیے پیدا کی۔ ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی، لہم قلوب لا يفقهون بها، ان کے دل ہیں لیکن دل سے سوچتے نہیں ہیں اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کبھی یہ نہیں سوچتے۔ کیا بس ایسے ہی پیدا کیا جانوروں کی طرح کھا پی کے مر کے چلے جائیں، یا کوئی مقصد ہے؟ کبھی نہیں سوچتے، دل سے سوچتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کالانعام، انعام کہتے ہیں عربی میں چوپایوں کو، جانوروں کو، یہ جانور ہیں۔ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کھا کر اللہ کی بغاوت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو وہ چیزیں دی تھیں وہ تم کو بھی نہیں دیں مکہ والو، لیکن
اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یجحد، جحد سے معنی انکار کرنا. یجحدون، انکار کرتے تھے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو پھر اللہ کا عذاب آیا، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہی پر الٹ گئی، پھر ان کو اس سے نکلنے کا موقع نہیں ملا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مظاہر دیندار ہوتے ہیں لیکن دین اندر سے نفرت کرتے ہیں، دین والوں سے نفرت کرتے ہیں، داڑھیوں والے سے، پردہ والوں سے، دین پہ جو اچھی طرح چل رہے ہوتے ہیں ان سے ان کے دلوں میں خامخواہ بیع اور بغض ہو جاتا ہے. یہ نفاق ہے. نفرت شروع کر دیتے ہیں اور ان کا مذاق کرتے ہیں. تو یہ بھی مذاق کرتے تھے، تو ان کو ان کے مذاق کی وجہ سے عذاب نے گھیر لیا، پھر ان کو وہاں سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوا. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، مکہ والو ہم نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ، تحقیق، اے اللہ تو بغیر لفظ، یہ جو لفظ تحقیق ہے لقد یا انا، اس کے بغیر بھی کہہ دے تو ہم مانیں گے تیری بات سچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میرے بندے کسی طرح مان جائیں، اللہ کو یہ چیز ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی لقد لگا رہا ہے، کبھی قد لگا رہا ہے، کبھی انا لگا رہا ہے، انما لگا رہا ہے. میرے بندو میں اللہ ہو کر تم کو یقین دلاتا ہوں، دیکھو یقیناً یہ بات اسی طرح ہے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تحقیق ہم نے ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد کی بستیاں ہیں، یعنی لوط قوم، عاد کو جو یمن میں تھے، لوط وغیرہ یہ اردن میں تھے، اور مدین یہ شام کے راستے میں آج بھی ہیں، نشانیاں موجود ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے اپنی نشانیاں بیان کی، آیتیں بیان کی، نبیوں نے پڑھ پڑھ کے سنایا، بیان کیا تاکہ یہ لوٹ جائیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، فَلَوْلَا، کیوں نہیں، نصرہم، مدد کی ان لوگوں کی، یعنی یہ قوم عاد کی، قوم ثمود کی، قوم لوط کی، اور اس سے پہلے جو بھی مشرک قومیں تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی. ان لوگوں پر جب عذاب آیا تو ان کے خداؤں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قربانن کے معنی قرب حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے جو سلیس ترجمہ بنے گا وہ اس طرح ہے، پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی. یہ حاصل ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا، فلولا، کیوں نہیں، نصرہم، مدد کی ان لوگوں کی، اتخذوا، جنہوں نے پکڑ لیا تھا اللہ کے علاوہ دوسروں کو، قربانن، ایسے لوگوں کی یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. آج بھی کیا ہوا ہے. عجیب ہے، آپ کیوں ان قبر والوں کو پوچھتے ہیں، ان کے قبر پہ جاتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور ان کے آگے دعائیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اب بھائی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ ساڑی سنتا نہیں تو انہاں دی مردہ نہیں، ساڑی انہاں دے آگے، انہاں دی اللہ دے آگے. جیسے ایک جگہ اور فرمایا سورہ زمر میں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کفار مکہ کہتے تھے ہم ان لوگوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. یہ ایک شیطانی دھوکہ ان کو بھی دیا اور ہم کو بھی دیا. ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا. آپ جب اس طرح ایک قبر والوں کو سمجھیں گے کہ یہ میری باتیں آگے پہنچائے گا تو اس کا مطلب کیوں سن رہا ہے جبکہ وہ مر چکا ہے. اموات غیر احیاء، اللہ فرماتے ہیں وہ مردے ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر کے اندر چلے گئے آپ ان کو سنا سکتے ہیں نہیں. لیکن آپ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں. یہ جو ایک وسیلے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان کو نہیں پوچھتے، ہم ان کے پیچھے جو اللہ ہے اس کو پوچھتے. تو اللہ نے فرمایا بل ضلوا عنہم، جب عذاب آیا نا تو یہ ان کے معبودان باطلہ تھے سب گم ہو گئے. وذالک افکہم، اور ان کی باتیں جھوٹ تھیں، بہتان تھیں، جو کچھ یہ گھڑتے تھے. وما کانوا یفترون، یہ محض ان کا جھوٹ اور بالکل بہتان تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ پہنچے ہوئے ہیں. اوپر چھت تک جانے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ چاہیے، وزیر اعظم تک جانے کے لیے پہلے چپراسی، پھر اس کے بعد سیکرٹری، پھر اس کے بعد اور کوئی سا وسیلہ لینا چاہیے. ارے بھائیو تم اللہ کے ساتھ ان کی مثالیں دیتے ہو، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ حقیر بندے، حقیر جو کل مر جائے گا، اس کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہو. اللہ رب العالمین تو آسمانوں کے اوپر تمہاری بات کو سنتا ہے. مولوی اس طرح مثالیں دیتے ہیں لوگوں کو الو بنانے کے لیے.